بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے معزز اساتذہ کرام کے بارے میں جنہوں نے ہم پر خوب محنت کی اور جو قوم کے محسن ہیں، اور انہی کی دعاؤں سے طالب علم اپنی منزل مقصود پر پہنچتا ہے۔ اور طالب علم کے لیے سب سے پہلی بات ہوتی ہے اپنے اساتذہ کرام کا دلی احترام۔ حقیقت یہی ہے کہ جن طلباء کرام نے اپنے اساتذہ کرام کا احترام کیا وہی روشن ستارے بنے، انہوں نے کامیابیوں کے آسمانوں کو چھوا۔ آج میں نے اپنے اساتذہ کرام میں سے سب سے بڑے استاد سید انور حسین نفیس رقم صاحب کے انداز نستعلیق لاہوری کی نقل کی، اور نقل کرتے کرتے دل میں ایک خیال آیا، کیوں نہ آج اپنے اساتذہ کرام کا تعارف آپ سے کرایا جائے۔ انہی اساتذہ کرام میں سے میرے سب سے پہلے استاد ہیں محترم ذی وقار محمد اسماعیل دھمرا صاحب۔ ان کا تعلق ہے صوبہ پنجاب کے آخری ضلع راجن پور سے۔ ضلع راجن پور پسماندہ اور ترقی یافتہ ضلع ہے۔ اسی ضلع میں گوہر نایاب محمد اسماعیل دھمرا صاحب مقیم ہیں، جن سے میں نے فیض حاصل کیا۔ محمد اسماعیل صاحب نے علم و فن کی تمام مہارتیں محترم ذی وقار خانہ تحریر شوکت علی منہاس صاحب سے حاصل کیں۔ استاد محترم شوکت علی منہاس صاحب ایک کامیاب کیلی گرافر ہیں جو کسی تعریف یا تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کا شمار لاہوری نستعلیق کے ماہر اساتذہ کرام میں کیا جاتا ہے۔ آپ کا کام خط ثلث اور خط نستعلیق لاہوری میں نہایت دلکش اور دل فریب ہے۔ آپ کا کام فن خطاطی سیکھنے والے نوجوانوں کے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ کے کام کی باریکی، توازن، دلکشی، خوبصورتی اور جاذبیت اور الفاظوں کا انتخاب آپ کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کی شخصیت اور فن خطاطی پر بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ محترم جناب شوکت علی منہاس صاحب نے 1970 میں سیال کوٹ سے فن خطاطی سیکھنے کے لیے لاہور کا رخ کیا تو حضرت سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملے، اور یوں شوکت علی منہاس صاحب نے اپنے علم و فن کی پیاس جناب ذی وقار اسلم نسیم صاحب سے اور محترم جناب ذی وقار سید انور حسین نفیس رقم سے بجھائی اور خوب مستفید ہوئے۔ حضرت سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ 11 مارچ 1933 میں سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے والد ماجد صاحب کے زیر سایہ فن کتابت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے روزنامہ انصاف کے پہلے شمارے پر علامہ اقبال کی نظم لا الہ الا اللہ لکھی۔ آپ نے روزنامہ نوائے وقت میں بحیثیت سرخی نویس کا کام کیا۔ 1955 سے 1970 تک لاہور میں فن خطاطی کا کام سر انجام دیا۔ 1970 کے بعد آپ گھر میں فن خطاطی کے حوالے سے طلباء کرام کی اصلاح دیتے رہے۔ برِ صغیر میں سب سے زیادہ افراد نے آپ سے فن خطاطی میں مہارت حاصل کی۔ آپ تمام خطوط میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، لیکن سب سے زیادہ خط نستعلیق استعمال فرماتے تھے۔ آپ کے کام سے آپ کی ذہانت کا اظہار ہوتا تھا۔